بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان روٹین وائز جو اپنا کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں ہفتہ وار جو ڈیسیژن ہوتے ہیں، ہر منگل کو یہ اجلاس بلایا جاتا ہے۔ تو آج کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نے جن معاملات پہ ڈسکس کی اور جو بڑے فیصلے کیے ہیں، ان میں سب سے جو بڑا فیصلہ آج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف جو ہیں، ان کو ہر حال میں اب پاکستان واپس لایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آج یہ آخری فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں یہ کر لیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو، نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جائے گا۔ تو ان کا جو بیماری کا جو انہوں نے جو ڈرامہ رچایا تھا اس پر کھل کر بات چیت ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اس معاملے کو آج کے بعد مزید ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا بیمار تھے یا نہیں تھے۔ یہ تو سمجھو کہ اس پر آج یہ مہر لگ چکی ہے کہ یہ 100% ایک ڈرامہ تھا، بیمار تو وہ تھے نہیں۔ اب جو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے وہ تو اس بات پہ ہے کہ یہ ڈرامہ رچانے میں کون کون لوگ ملوث تھے۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو پنجاب کی وزیر صحت ہیں، ان سے سوال جواب کیے گئے، اور وہ ابھی تک بھی اپنے پہلے بیان پہ قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو رپورٹس تھیں اس کے مطابق میں نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، بیمار ہیں۔ تو اب رپورٹس کا تعلق تو لیب سے ہے، تو لیب کی مزید انکوائری اگر کوئی کرنی ہے تو وہ آپ کر لیں کہ رپورٹ بنانے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی، اگر کوئی قصوروار نکلتے ہیں تو ان لوگوں میں نکلیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو بھی اس سلسلے میں قصوروار نکلے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی سخت سے سخت کی جائے گی، اور نواز شریف کو تو کسی حال میں بھی اب جو ہے اسے ہر حال میں واپس بلایا ہی جائے گا۔ یعنی یہ تو ڈیسیژن آج ڈن ہو گیا۔ آج کی جو کابینہ کی میٹنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا ڈیسیژن جو ہے یہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، نواز شریف کو 1 ستمبر کو عدالت نے بھی طلب کیا ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کا خود حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر نواز شریف اس پیشی پر حاضر نہیں ہوتے تو پھر ان کو مفرور قرار دے دیا جائے گا، اختیاری قرار دے دیا جائے گا، اور پھر ان کی جو پاکستان میں جو جائیدادیں ہیں وہ بھی ضبط ہو سکتی ہیں، اور ان کے لیے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ نواز شریف 1 ستمبر کو واپس خود بخود آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر وہ خود بخود نہیں آتے تو ایک تو وہ مزید اور پھنس جائیں گے آئندہ کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت اگر اپنے ذرائع سے ان کو واپس لاتی ہے تو پھر اس میں ان کی انسلٹ بھی زیادہ ہوگی، پارٹی اور زیادہ ڈیمیج ہوگی نون لیگ جو ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر وہ خود آ جاتے ہیں تو اس سے ان کی کچھ نہ کچھ عزت جو ہے وہ بچ سکتی ہے، اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ آنے والے وقت میں یہ 1 ستمبر کے بعد یعنی یہ پتہ چلے گا۔ لیکن اس میں جو دانشور لوگ ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے جو ان کے آئیڈیاز ہیں وہ ڈسکس کرنا خبروں میں شروع کر دیے ہیں۔ جیسے 92 جو نیوز چینل ہے اس میں ہارون رشید نے یہ کہا، ان کے ہارون رشید کے خیال کے مطابق یہ ایک ڈیل تھی نواز شریف کے ساتھ، جس نے بھی کی تھی، بڑے گھر نے کی تھی، جس نے بھی کی تھی، یہ ایک ڈیل تھی، اس کو ڈیل کے مطابق باہر بھیجا گیا۔ اور اب نواز شریف نے جو ڈیل کی تھی اس میں وہ خود ہی جو ہے وہ ڈیل کو بریک کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ یعنی اس ڈیل میں یہ بھی تھا کہ وہ خاموش رہے گا، لیکن اس نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے، اور اس نے فضل الرحمان کو 2 دفعہ فون کیا ہے، اپنی بیٹی کو فون کیا ہے، اور ان کو متحرک کر دیا ہے سیاست میں کہ اے پی سی کا اجلاس جو ہے وہ بیٹی کو بھی کہا ہے کہ فضل الرحمان اے پی سی کا اجلاس بلائے گا اور اس میں آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔
ساتھ میں ہارون رشید نے اپنے تجزیے میں یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کے جو بھائی میاں شہباز شریف ہیں ان کو سائیڈ لائن میاں نواز شریف نے خود ہی کر دیا ہے، اور یہ ساری ڈیل کروانے میں تو میاں شہباز شریف سب سے آگے آگے تھے. اب میاں شہباز شریف کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈیل توڑ دی اور ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا، سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور اپنی بیٹی کو آگے لانے کا یہ سارا سلسلہ جو ہے نواز شریف نے شروع کر دیا. جس طرح کہ پہلے ایک دفعہ مشرف کے دور میں ڈیل کر کے نواز شریف جو ہے وہ سعودی عرب میں گئے تھے، سعودی عرب والے ان کو لے کے گئے تھے، اور اس میں جتنے سال کا معاہدہ تھا کہ اتنے سال وہ سیاست میں نہیں، 10 سال کا معاہدہ تھا غالباً کہ 10 سال وہ سیاست سے بھی آؤٹ رہیں گے، پاکستان کی سیاست سے، اور اس دوران وہ کوئی بیان بازی بھی نہیں کریں گے. یہ معاہدے میں شامل تھا، لیکن وہ معاہدہ بھی نواز شریف نے اس وقت بھی توڑ دیا تھا، اور اس کے گرانٹیڈ سعودی تھے. تو وہ کوئی 7 سالوں کے بعد نواز شریف نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا، ابھی تین سال اس کے بقایا رہتے تھے. تو ابھی بھی اسی طرح کا یہ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی معاہدہ تھا جس معاہدے کی بیس پر اس کو باہر بھیجا گیا تھا تاکہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو موقع مل جائے مستحکم ہونے کا، تو اس لیے اس کو یہ ریلیف ملا تھا. لیکن نواز شریف نے خود ہی یہ جو معاہدہ ہے یہ توڑ دیا ہے، یہ بقول تجزیہ کاروں کے، خاص کر کے یہ ہارون رشید کا ذکر جو میں نے کیا. ناظرین اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے وہ اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا، جو بھی تازہ ترین ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں، اور میرا جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا نشان جو ہے اس کو بھی آپ دبا دیں. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تھینک یو.